अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इलियास कुरैशी मोहम्मदी एक मस्जिद का इमाम और ख़तीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमामों के अखराजात के एतबार से मैं एक नात पेश कर रहा हूँ और दिली दुआ भी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आवाम को समझ बूझ अता फरमा दे, ऐसी समझ कि जैसे इनके अपने अखराजात हैं, अपनी इनकी ज़रूरियात हैं, अहल व अयाल वाले हैं, बिया शादियों वाले हैं, गमी खुशियों वाले भी हैं, हारी बीमारियों वाले भी हैं, सारी ज़रूरत इनकी अपनी हैं। तो अल्लाह इनको ये समझ दे दे कि हमारे इमाम भी बिया शादियों वाले हैं, हमारे अइम्मा भी हारी बीमारियों वाले हैं, हमारे अइम्मा भी ज़रूरियात वाले हैं। ये तो नहीं कि तुम कोई मखलूक इंसान हो और ये कोई मखलूक फ़रिश्ते हों, ये तो है नहीं। इसलिए आवाम को चाहिए कि इमामों की ज़रूरियात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। जितना ज़्यादा इनकी ज़रूरियात को पूरा करोगे, कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारी नमाज़ें उतनी ज़्यादा मकबूल होंगी। और जितना तुम इनके बारे में बुखल करोगे, कंजूसी दिखाओगे, तुम्हारे अमाल उतने ही पीछे रहेंगे। तो खैर मैं ज़्यादा बता करके उस सिलसिले में नात पेश कर रहा हूँ। इलाही करम कर यही इल्तिजा है, इलाही करम कर यही इल्तिजा है, इमामों की तनख्वाह का मसअला है। इलाही करम कर यही इल्तिजा है, इमामों की तनख्वाह का मसअला है। मुसलमान कितना बेगैरत हुआ है, मुसलमान कितना बेगैरत हुआ है, इमामों की तनख्वाह का मसअला है, इमामों की तनख्वाह का मसअला है। इनकी मेहनत कैसी होती है। सुबह शाम देते हैं दरसो खिताबत, सुबह शाम देते हैं दरसो खिताबत, नमाजों में करते हैं सबकी इमामत, नमाजों में करते हैं सबकी इमामत, दिखाते हैं वो सब को नेकी की राहें, दिखाते हैं वो सब को नेकी की राहें, बुराई है क्या वो सबको बताएं, उन्हीं पर मुसलमान सितम कर रहा है, उन्हीं पर मुसलमान सितम कर रहा है, इमामों की तनख्वाह का मसअला है। इलाही करम कर यही इल्तिजा है, इमामों की तनख्वाह का मसअला है। वो मकतब मदरसे में तालीम देते, वो मकतब मदरसे में तालीम देते, बनाते हैं बच्चों को बेहतर से बेहतर, वही दीनो ईमान के हैं मुहाफिज, वही दीनो ईमान के हैं मुहाफिज,
وہی رب کے قرآن کے ہیں محافظ، وہی آج بے بس ہے کیا ماجرا ہے، وہی آج بے بس ہے کیا ماجرا ہے، اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ عجب کشمکش میں پھنسی زندگی ہے، عجب کشمکش میں پھنسی زندگی ہے، اماموں کی حالت بہت ہی بری ہے۔ وہ مسجد میں جائیں کہ دنیا کمائیں، وہ مسجد میں جائیں کہ دنیا کمائیں، کہ الیاس یہ آزمائش بڑی ہے، کہ الیاس یہ آزمائش بڑی ہے۔ مسلمان کو یا رب سمجھ دے، سمجھ دے، مسلمان کو یا رب سمجھ دے، سمجھ دے، اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ اگر خود کماتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، سائیڈ بزنس بھی، آگے بزنس بھی، پیچھے بزنس بھی، نیچے بزنس، اوپر بزنس، سب یہ عوام چاہے کچھ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اس کے متعلق میں نے ایک اشعار بھی لکھا ہے اپنی مرضی سے، اللہ کا نے ذہن میں ڈالا۔ یہ دنیا ادار کماتے ہیں خوب، یہ دنیا ادار کماتے ہیں خوب، امام کمائے لگاتے ہیں عیب، امام کمائے لگاتے ہیں عیب، امامت کو چھوڑے تو کیا ہوگا ان کا، امامت کو چھوڑیں تو کیا ہوگا ان کا، سمجھ بوجھ ان کو عطا کر دے مولا، سمجھ بوجھ ان کو عطا کر دے مولا، الہی کرم کر یہی التجا ہے، اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ یہ تو میرے دوستو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ حالانکہ آپ کہتے ہو کہ یہ مسجد کے امام ان کو تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، خوب خوش رہتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، حضرت مولانا قاسم شیر پنجاب یہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی تقریر میں اکثر فرمایا کرتے تھے، جب عوام کے سامنے تقریر کرتے تو فرماتے کہ لوگوں دو چیزیں ہیں، ایک دل ہے اور ایک بل ہے، تمہارا کام چلتا ہے بل سے، عوام کا جو کام چلتا ہے وہ بل سے چلتا ہے، اور امام کا جو کام ہے وہ دل سے چلتا ہے۔ تم بل سے چلانے کے بعد بھی پریشان تھے، پریشان ہو اور پریشان رہو گے، اور امام ان کا کام دل سے چلتا تھا، یہ خوش تھے اور خوش ہیں، اور انشاءاللہ العظیم خوش ہی رہیں گے۔ تم چاہے ان کی طرف سوچو یا نہ سوچو۔ اب امام کو تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، 6-7 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کے اخراجات کا خرچہ کتنا ہے، جبکہ ایک میاں، ایک بیوی اور 2 بچوں کی فیملی ہو، اس میں کتنا اخراجات ہوتا ہے؟ اگر 1 کلو بھی دودھ لاؤ گے تو 50 روپے کا، مہینے کے 1500 روپے ہو گئے۔
اب اس کی چینی اور پتی کا خرچہ ہے جی. اب اگر تم 100 روپے روزانہ کی سبزی میں بھی لگاؤ، 100 روپے کی ہنڈیا، تو 3000 روپے وہ ہو گئے. 1500 اور 3000 4,500. اب جو ہنڈیا میں تیل، نمک، مرچ، مسالہ گرے گا وہ الگ، پھر آٹے کا کٹا وہ الگ آئے گا. اب یہ تو وہ خرچے ہیں جو بالکل ضروری اور اہم ہیں. اب اللہ نہ کرے کوئی ہاری ہے، بیماری ہے، پھر یاری ہے، پھر رشتہ داری ہے، پھر موت ہے، زندگی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. جب امام کا مہینہ ہوتا ہے اور اپنی کاپی قلم کتاب لے کے بیٹھتا ہے، اور جب اس کے 7,000 روپے تنخواہ یا 6,000 روپے تنخواہ جو ہوتی ہے، اس سے اوپر جب اس کا خرچہ جاتا ہے تو پین کو غصے میں آ کر کاپی میں پٹک دیتا ہے، اور زبان سے ایک سچائی کے ساتھ لفظ نکلتا ہے کہ یا اللہ، اماموں کا تو ہی محافظ ہے. بس یہ الفاظ اس وقت سیدھا عرش پہ جا کر ٹکراتا ہے، اور اللہ کی طرف سے خزانہ غیب سے پھر ائمہ حضرات کی اللہ مدد کرتا ہے. تو امام اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی آمدنیاں بہت کم ہوتی ہیں، اور یہ عوام الناس کی جہالت کی علامت ہے. عوام اپنے خرچے تو خوب اٹھاتی ہے، لیکن اماموں کے متعلق نہ ماہانہ خرچے کے بارے میں سوچے گی، نہ رمضانوں کے متعلق کچھ سوچے گی. بس امام کو فکس تنخواہ ہے، یہ 6,000 7,000 تمہیں ملنے ہیں، اس میں چاہے تم مرو، چاہے بھوکے مرو، پیاسے مرو، اچھا پہنو، پھٹا پہنو، ٹوٹا پہنو. اماموں کے لیے تو صدیق اکبر کی مثال، اماموں کے کھانے کے لیے تو حضرت عمر کے جو کی روٹیوں کی مثال، اللہ کے نبی کی جو کی روٹیوں کی مثال، اور اپنے لیے ساری کی ساری یہودیت کی فیسلٹی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہی تو ہے. قومم بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خیر میرے دوستو، ائمہ کی طرف سوچو. اگر تم امام کی طرف سوچو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی. اور تم نے امام کی طرف سوچنا بند کر دیا تو آج جو حالات دیکھ رہے اور دیکھتے دیکھتے مر تو جاؤ گے. قبر دیکھ لو گے کسی دن، دیکھتے دیکھتے اسی حالت میں دیکھتے دیکھتے موت کا منظر دیکھ لو گے، قبر دیکھ لو گے، حشر دیکھ لو گے، سب کچھ دیکھ لو گے. اور اگر تم نے اماموں کے حالت پر نظر ڈال لی نا، اماموں کی حالت پر نظر ڈال لی اور ان پر خرچ کر دیا زیادہ سے زیادہ، اپنی ضرورت سمجھ کر، ان کی فیملیوں کو اپنی فیملی ضرورت سمجھ کر اگر خرچ کر دیا، تو قسم خدا کی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی خوش رکھے گا، موت کے وقت بھی خوش رکھے گا انشاءاللہ، اور موت کے بعد کی گھاٹی جو ہے قبر، اس میں بھی خوش رکھے گا، اور حشر تک بھی خوش رکھے گا انشاءاللہ. اس لیے کریں گے نا انشاءاللہ ائمہ حضرات کی خدمت. زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 10,000 روپے تنخواہ ائمہ کی ہونی چاہیے. یہ تمہاری سخاوت میں شامل ہوگا، اور اگر تم نے اس سے کم کری تو تمہاری بخل کی علامت ہوگی. اور حدیث ہے، بتا دوں، اس کے بعد بات پوری کر رہا ہوں. الشحیح لا يدخل الجنہ، کہ بخیل جو آدمی ہوگا نا، کنجوس، مکھی چوس، وہ جنت کی ہوا بھی نہ سونگے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام. رکھ دے.